قال ربكم ادعوني استجب لكم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حرم پاک حضرت معصومہ سلام اللہ علیہا سے یہ دعاؤں کا نورانی پروگرام آپ دیکھ رہے ہیں۔ مقصد یہ ہے کہ اہل بیت کا یہ چھپا ہوا خزانہ ہے جو اکثر مومنین و مومنات نہیں جانتے، اگر جو جانتے بھی ہیں تو زبان کی وجہ سے، ترجمے جاننے کی وجہ سے دعا کی صحیح لذت حاصل نہیں کر پاتے، لہذا چند جملے دعا کے آپ کو سکھائے جاتے ہیں، اس کا مختصر ترجمہ، تھوڑی سی شرح، تاکہ یہ دعائیں جو ہیں آپ کی زندگی میں آ جائیں تو نہ فقط اس زندگی کو نورانی کریں گی بلکہ جو اصل سفر ہے، لاکھوں سالوں کا سفر ہر ایک نے کرنا ہے، موت کے بعد جو سفر شروع ہوگا اس سفر میں یہ دعائیں بہت زیادہ مددگار ثابت ہوں گی۔ آئیے امام زین العابدین علیہ السلام کی دعا ابھی حمزہ شمالی کی تلاوت کرتے ہیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجهم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب کے سوال منکر و نکیر، مولا سجاد قبر کی تیاری سکھلا رہے ہیں، آئے گریہ کرو منکر و نکیر کے سوالوں پہ۔ اب منکر نکیر جو سوال کریں گے وہ آسان ہے، اس پہ گریے کی کیا ضرورت ہے؟ منکر نکیر پوچھیں گے تمہارا رب کون ہے، نبی کون ہے، امام کون ہے، کتاب کس کو مانتے؟ یہ سوالات تو بہت آسان ہیں، مگر یہاں رونے کی ضرورت کیا ہے؟ عزیزوں، سکرات کی تکلیف اس قدر زیادہ ہے کہ اگر گناہگار بغیر توبہ کے مرا ہے، اس قدر سکرات میں تکلیف ملتی ہے جس کی وجہ سے اس کا حافظہ ختم ہو جاتا ہے، حافظہ ختم ہو جاتا۔ اب دنیا میں انسان کی ایکسیڈنٹ ہو جائے، چوٹ لگے سر پہ، حافظہ ختم ہو جاتا، تو قبر اور سکرات
بہت خطرناک ہے۔ لیکن یہ بھی دیکھا گیا ہے کہ لوگوں کا حافظہ ختم ہو گیا مگر اپنا نام بھی نہیں جانتے۔ ایسے بھی علماء تھے جو تقریباً درس خارج کے قریب پڑھاتے تھے، ٹکر ہو گئی، سب بھول گئے، اب دوبارہ بے پڑھنے، مگر زیارت عاشورہ انہیں یاد ہے۔ سبحان اللہ، سب بھول گئے۔ قرآن کی جو سورہ یاد کی وہ یاد ہے۔ یہ واقعاً معجزہ ہے کہ وہ چیزیں جن کا تعلق روح سے ہے وہ ختم نہیں ہوتی۔ اسی لیے انسان جب تک روح کے اندر اللہ کے کلام کو اور ان دعاؤں کو داخل نہ کرے تو ممکن ہے کہ ایک عذاب چھوٹا سا بھی آئے تو ہمارا حافظہ ختم ہو جائے۔ اے عزیزوں، اسی لیے مرحوم کو جب قبر میں لٹاتے ہیں، معصومین نے فرمایا تلقین پڑھو، یعنی اسے کہو اللہ ربی، اسمع فہم سن اور سمجھ، فلاں فلاں شخص فلاں کے بیٹے، تیرا رب اللہ ہے، تیرا نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، تیرا پہلا امام امام علی ہے۔ 12 امام کے نام کیوں سنائے جاتے ہیں؟ وجہ یہی ہے، ممکن ہے سکرات کی تکلیف میں اس بیچارے کا حافظہ ختم ہو گیا ہو۔ یا اب قبر کے بعد، برزخ کے بعد جو تیسری خطرناک منزل ہے اس کی طرف امام پاک اشارہ کرتے ہیں۔ اب کی لخروجی من قبری، بڑی سخت منزل ہے۔ اب کی لخروجی من قبری عریانا ذلیلا، اے خدا، اے خدا یہ مہربان، اس وقت میرا حال کیا ہوگا جب قبریں پھٹیں گی، میں کفن میں لپٹا ہوا قبر سے نکلوں گا، مگر کفن اسے ملے گا جس نے دنیا میں توبہ کی، ورنہ عریان ذلیلا۔ اللہ اکبر، کتنی سخت منزل ہے کہ انسان عریان و ذلیل ہو کے قبر سے نکلے گا، حاملا ثقلی علی ظہری، اور گناہوں کا بوجھ انسان کے پیٹھ پر ہوگا۔ اللہ اکبر، اس انسان نے توبہ نہیں کی، اس کا حشر کیا ہوگا؟
اس لیے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے لوگوں لمبے لمبے سجدے کیا کرو، سجدے میں رویا کرو، اپنے گناہوں کو مٹایا کرو، تاکہ تمہارے پیٹھ پہ جو گناہوں کا وزن وہ ہلکا ہو جائے۔ اگر سجدہ کر کے رو کے ہم نے اپنے گناہوں کو نہیں مٹایا تو قیامت کے دن ذلت کے سوا کچھ بھی نہیں، عذاب کے سوا کچھ نہیں۔ انسان قبر سے نکلے گا، اللہ قیامت کا وہ دن ہے کہ 50,000 سال کے برابر، اللہ اکبر، 60-70 سال کی زندگی کی خاطر کبھی انسان ابدی زندگی کو برباد کرتا ہے، گناہ کیوں کرتا ہے، ظلم کیوں کرتا ہے، حرام کیوں کرتا ہے، شیطان اسے فریب دیتا ہے، یتیم کا مال کیوں کھاتا ہے، خمس ادا کیوں نہیں کرتا، زکوٰۃ کیوں نہیں دیتا، دنیا کی زندگی کے لیے۔ اللہ اکبر، خوش نصیب ہیں وہ حضرات جو دنیا سے جب جائیں تو خدا کے عاشق بن جائیں اور خدا ان کا محبوب۔ خدا نے فرمایا ان اللہ یحب التوابین، جو توبہ کر کے جاتا ہے وہ میرا محبوب ہے، میرا محبوب۔ عزیز و امام زین العابدین فرماتے ہیں توبہ کرو، گریہ کرو، تاکہ قیامت کی ذلت سے بچ جاؤ، قیامت کے عذاب سے بچ جاؤ۔ کبھی سجدے میں استغفار کرو، کبھی دعاؤں کو دعائے قنوت میں استغفار کرو، کبھی پاک معصومہ کی ذریعے کو پکڑ کے استغفار کرو، کبھی کربلا جاؤ، کبھی مولا رضا کے حرم میں جاؤ۔ زیارت کا مقصد بھی توبہ ہے، خود کو پاک کرنا ہے۔ خدا کو ان ہستیوں کا واسطہ دو اور اپنے گناہوں کو مٹاؤ۔ اب کی لسوال منکر و نکیر، اے خدا قبر کی پہلی رات مولا حسین کو میرا مہمان بنانا۔ یہ زیارت کرنے والے کے لیے خوشخبری ہے جو معرفت کے ساتھ زیارت کرے، شرط یہی ہے۔ اور معرفت کے ساتھ زیارت یعنی توبہ، سچی توبہ کر کے جانا۔ کہ امام فرماتے تو ایک وعدہ کر، تیرا امام تجھ سے 3 وعدے کرتا ہے، تو یہ وعدہ کر اب تو میرا زوار ہو کے جا رہا ہے، اب اگر تو گناہ کرے گا لوگ مجھے تانا دیں گے کہ یہ ہوتا ہے مولا حسین کا زوار جو گانے سن رہا ہے، حرام کھا رہا ہے، غیبتیں کر رہا ہے۔ مولا فرماتے اب تیری نسبت مجھ سے ہے، وعدہ کر گناہ نہ کرنا، اب تک جو گناہ کیے ہیں اللہ سے میں بخشوا دوں گا، سچا وعدہ کر
پھر مولا حسین کہتے میں سکرات میں آؤں گا، منکر نکیر کے سوال کے وقت آؤں گا، اور قیامت میں بھی تیرا ہاتھ پکڑ کر پل صراط پار کراؤں گا۔ خواب کی سوال منکر و نکیر، اب کی خروجی من قبری حریانا ذلیلا حاملا ثقلی علی ظہری۔ اے خدا موت سے پہلے ہم سب کو سچی توبہ کرنے کی توفیق دے، تاکہ جو پیٹھ پہ گناہوں کا وزن ہے وہ ختم ہو جائے۔